میں معزز شعراء کرام سے اور مومنین سے گزارش کروں گا کہ اس ہال میں تشریف لائیں. انشاءاللہ جشن کا آغاز ہوتا ہے. میں سب سے پہلے الغدیر فاؤنڈیشن کی جانب سے اور سارے ہیوسٹن کی مومنین کی جانب سے جناب ارشی واسطی صاحب کو یہاں پر میں خیر مقدم کرتا ہوں اور بہت بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کافی زحمت ہوئی آپ کو یہاں پر آئے، لیکن ہمارے لیے وہ خوشی کا باعث ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مہمان شور آتے ہیں لیکن ہمیشہ تشنگی رہتی ہے کہ وہ صرف اپنا کلام سناتے ہیں اور وقت کی کمی ہوتی ہے. لیکن اس بار ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب ارشی واسطی شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے ناظم بھی ہیں. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے اور ہماری التجا ہے ان سے کہ آج کی اس جشن کی نظامت بھی کریں. اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب سرفراز عبد صاحب سے اور جناب عارف امام صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ ادھر اس طرف تشریف لائیں. جی تو میں انشاءاللہ میں گزارش کروں گا جناب ارشی واسطی صاحب سے کہ وہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حاضرین محفل السلام علیکم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اور یقیناً یہ گزارش ایسی ہے کہ جو آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی. تھوڑا سا قریب آ جائیے تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے. اس وقت میں الغدیر فاؤنڈیشن کی جانب سے میں بذات خود شکریہ ادا کروں گا ایک ایک فرد کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ ان شخصیتوں کے درمیان اس وقت مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے جن لوگوں کا تعارف میں نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ وہ شخصیتیں تعارف کی محتاج نہیں ہیں بلکہ تعارف ان اشخاص کا محتاج ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہم نے ہر دور میں ایک ہادی، ایک رہنما کا انتخاب کیا. آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا. اور یہی نہیں کہ ہم نے صرف انبیاء کا سلسلہ قائم کیا بلکہ ہر نبی کو تمہارے درمیان بھیجنے سے پہلے اہتمام کیا. آدم سے لے کر پیغمبر ختمی مرتبہ تک ہم نے سلسلہ قائم کیا اہتمام کے ساتھ. لیکن جب آخری نبی کو تمہارے درمیان بھیجنے کا وقت آیا تو ہمارے اہتمام کی صورت یہ تھی کہ آسمان کا شامیانہ ہونا چاہیے، زمین کا فرش ہونا چاہیے، شمس و قمر کی قندیلیں ہونی چاہیے، ستاروں میں چمک ہونی چاہیے، سبزوں کو لہلہانے کا تمیز ہونا چاہیے، چرند و پرند کو چہچہانے کا سلیقہ ہونا چاہیے، دریاؤں میں روانی ہونی چاہیے، موجوں میں طغیانی ہونی چاہیے، دریاؤں میں روانی ہونی چاہیے، سمندر کی موجوں میں طغیانی ہونی چاہیے. گویا جب یہ دنیا پوری طریقے سے مکمل ہو گئی تب ہم نے اپنے اس محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اور یہی نہیں کہ ہم نے صرف انبیاء کے سلسلے کو قائم کرنے کے وقت اہتمام کیا بلکہ نبیوں کے بعد جب امامت کا سلسلہ قائم کیا اس وقت بھی ہمارا اہتمام برقرار رہا. مولا کائنات سے لے کر کے آخری امام کے ظہور تک آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، امامت کا سلسلہ قائم ہوتا چلا گیا، اہتمام ہوتا چلا گیا.
یہ جو میں نے نثری گفتگو کی ہے یہ صرف اس لیے کہ ذرا سا شعری ماحول بن جائے، اور اب میں یہ چاہوں گا کہ جو کچھ بھی میری نثری گفتگو ہے اس تمام نثر کو سمیٹتے ہوئے میں محترم جناب وفا صاحب لکھنوی کے کچھ مصرے ہیں جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ محفل کا ماحول بن جائے، ایک ذرا سا بیداری ہو جائے، اس کے بعد شعراء کو آپ تک پہنچا دیا جائے۔ چونکہ ابتدائی مرحلہ تھا لہذا تھوڑا سا وقت لینا درکار تھا۔ جو حضرات کافی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش، آپ تشریف لیں آگے ذرا سا، آئیے تشریف لے آئیے۔ مل جل کے ایک بار عظمت محمد والے محمد پہ صلوات ہے۔ پوری نثری گفتگو میری ذہن میں رکھیے گا، ادھر سے اس کی آواز تھوڑا سا بڑھا دیجیے، آواز کافی سلو ہے۔ پوری نثری گفتگو جو میں نے کی ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب میں مصروں کا سہارا لے رہا ہوں کہ کرم ہے حق کا ہوا نور احمدی کا وجود، کرم ہے حق کا ہوا نور احمدی کا وجود، رہے گا اب نہ زمانے میں تیرگی کا وجود، نہ آسمان و زمین تھے نہ جن و انس و ملک، خدا کا نور تھا اور نور احمدی کا وجود، اسی کے نور سے معمور کائنات ہوئی، بغیر نور نبی کب ہے روشنی کا وجود، اسی کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں کون و مکاں، اساس خلقت کونین ہے نبی کا وجود، دکھائی اس نے رہے مستقیم دنیا کو، دکھائی اس نے رہے مستقیم دنیا کو، نہیں تھا قبل محمد کے رہبری کا وجود۔ اب یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں، ان لوگوں کی نظر کر دوں جو ذرا سا خاموشی سے پوری گفتگو سن گئے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اس شعر کے اوپر کہ کرم ہے حق کا ہوا نور احمدی کا وجود، رہے گا اپنے زمانے میں تیرگی کا وجود، نہ آسمان و زمین تھے نہ جن و انس ملک، خدا کا نور تھا اور نور احمدی کا وجود، اسی کے نور سے معمور کائنات ہوئی، بغیر نور نبی کب ہے روشنی کا وجود، اسی کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں کون و مکاں، اساس خلقت کونین ہے نبی کا وجود، کہ عرق سے ماتھے کی خلقت ہوئی ہے نبیوں کی، عرق سے ماتھے کی خلقت ہوئی ہے نبیوں کی، نہ ہوتا یہ تو نہ ہوتا کسی نبی کا وجود، عرق سے ماتھے کی خلقت ہوئی ہے نبیوں کی، نہ ہوتا یہ تو نہ ہوتا کسی نبی کا وجود، نہ ہوتا یہ تو نہ ہوتا کسی نبی کا وجود، کہ رسول حق نے مقرر کیا ہے رتبہ زن، نہ تھا زمانے میں اعزاز دختری کا وجود، رسول حق نے مقرر کیا ہے رتبہ زن، نہ تھا زمانے میں اعزاز دختری کا وجود، کہ ہمیشہ گلشن اسلام میں رہے گی بہار، کہ ختم ہو گیا اب دور سرسری کا وجود۔ آخری شعر جس موضوع پہ میں آنا چاہ رہا ہوں، پوری گفتگو کا ماحصل آخری شعر، کہ دکھائی اس نے رہے مستقیم دنیا کو، نہیں تھا قبل محمد کے رہبری کا وجود، عرق سے ماتھے کی خلقت ہوئی ہے نبیوں کی، نہ ہوتا یہ تو نہ ہوتا کسی نبی کا وجود، رسول حق نے مقرر کیا ہے رتبہ زن، نہ تھا زمانے میں اعزاز دختری کا وجود، ہمیشہ گلشن اسلام میں رہے گی بہار، کہ ختم ہو گیا اب دور سرسری کا وجود، کہ نبی کی کارگزاری سدا رہے محفوظ، اسی لیے ہوا ذریت علی کا وجود۔ نبی کی کارگزاری سدا رہے محفوظ، اسی لیے ہوا ذریت علی کا وجود۔ یہی میری آخری جو شعر تھا اس کے لیے میں نے یہ پوری تمہیدی گفتگو کی ہے۔ اب نبی کی کارگزاری محفوظ رکھنے کے لیے پورے سلسلے کو دیکھ لیجئے، مجھے کوئی نثری گفتگو نہیں کرنی ہے، ابتدائی مرحلہ تھا لہذا تھوڑا سا میں نے آپ کا وقت لے لیا۔ آج کی یہ مقدس اور نورانی جشن، خدا کی قسم اتنی بڑی خوشی ہے کہ جس کی تفصیلی گفتگو اگر کی جائے تو بہت وقت لگ جائے گا، اور میرے خیال ہے وقت کم ہے گفتگو زیادہ ہے۔ آج کی بہت اہم ترین عید ہمارے لیے ہے، لیکن بس عجیب افسوس یوں ہوتا ہے کہ دیکھیں میں ذرا سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں کہہ دیتا ہوں اور انجام کی فکر نہیں کرتا۔ اب ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں برا لگے گا کہ عرشی واسطے پہلی بار آئے اور بزرگوں کے سامنے قابلیت کر کے چلے گئے، لیکن کیا بتاؤں، سچ ہے، سچ کہنا پڑ رہا ہے۔ آج کا وہ وقت ہے کہ ہم جس طرح سے امام کے آمد کی خوشی منائیں وہ کم ہے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد ہیوسٹن کے مومنین کے بارے میں میں نے دیکھا ہے، میں نے یوٹیوب کے اوپر میں نے دیکھا، میں نے ہوم ورک کیا ہے یہاں آنے سے پہلے، مومنین کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات کے آگے
ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں کہ جن کی بدولت ہم سانسیں لے رہے ہیں. کیا بتاؤں، خدا کی قسم. دعا کرتے ہیں یا صاحب الزمان اجل علی ظہورک. یہ صرف زبانی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ زبانی گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ اگر عقیدہ اس میں شامل ہو جائے تو جس طریقے سے یہ تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے سے پورا ہال بھر سکتا ہے. لیکن زبانی گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. لوگوں نے اپنی چیزوں کو سامنے رکھا، مذہب کو دور کر دیا. میں 1 مہینے سے US کی سرزمین پر ہوں. میں نے یہ محسوس کیا کہ سارے پروگرام سیٹرڈے ہوں گے، فرائیڈے نائٹ ہوگی. یہ تاریخیں نکلی چلی جا رہی ہیں، اہم تاریخیں چلی جا رہی ہیں، اور پروگرام ہو رہا ہے سیٹرڈے اور سنڈے کو، فرائیڈے نائٹ. 1 ہفتہ آفس کرنا. میں بھی ہوں، میں شاعری کرتا ہوں ضرور، لیکن آفس بھی کر رہا ہوں. میں بھی ایک کمپنی میں ایڈمنسٹریٹو آفیسر کی حیثیت سے میں پوسٹڈ ہوں. رات میں مولا کی محفل، رات بھر جشن، دن بھر آفس. ایمانداری کی بات کر رہا ہوں، لیکن بس اب اس پہ زیادہ تفصیلی گفتگو میں اور نہیں کر سکتا. آئیے میں مصروں کی سے بات کو آگے بڑھاؤں کہ آیا ہے کون بزم رانائیوں کے ساتھ. لہجہ دیکھیے گا مصر کا، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی بات. آیا ہے کون بزم رانائیوں کے ساتھ، کھولی ہے آنکھ صبح نے انگڑائیوں کے ساتھ. آیا ہے کون بزم رانائیوں کے ساتھ، کھولی ہے آنکھ صبح نے انگڑائیوں کے ساتھ، کہ پانی پہ کب بچھائیں گے آ کر وہ جانماز. عیسیٰ کو انتظار ہے عیسائیوں کے ساتھ. پانی پہ کب بچھائیں گے آ کر وہ جانماز. عیسیٰ کو انتظار ہے عیسائیوں کے ساتھ. ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ فرش حسین، یہ فرش محفل، یہ ایک درسگاہ ہے، فری آف کاسٹ یونیورسٹی ہے، جہاں سے اگر انسان ایک بار کوئی سبق لے کے اٹھ جاتا ہے اور اگر اس کی وجہ سے اس کی زندگی خوشگوار بن جاتی ہے تو اس سے کامیاب محفل کوئی نہیں، اس سے کامیاب مجلس کوئی نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے. میں شعر پیش کر رہا ہوں. آیا ہے کون عدیل بریلوی کے مصرے ہیں. آیا ہے کون بزم رانائیوں کے ساتھ، کھولی ہے آنکھ صبح نے انگڑائیوں کے ساتھ، پانی پہ کب بچھائیں گے آ کر وہ جانماز. عیسیٰ کو انتظار ہے عیسائیوں کے ساتھ کہ مولا کو چاہتے ہیں تو رہیے سلوک سے. مولا کو چاہتے ہیں تو رہیے سلوک سے. احباب والدین بہن بھائیوں کے ساتھ. مولا کو چاہتے ہیں تو رہیے سلوک سے. احباب والدین بہن بھائیوں کے ساتھ. احباب والدین بہن بھائیوں کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، محفل کا مزاج بن گیا، ماحول شاعری کا اس وقت پیدا ہو چکا ہے اور آپ بیدار ہو چکے ہیں. گزارش گزار ہوں سلسلے کے پہلے مداح اہل بیت آفتاب صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب آفتاب صاحب. آپ سب کو ولادت امام زمانہ بہت بہت مبارک. ایک جوش ایمانی کے ساتھ نعرہ صلوات. کر کے روشن حسینیت کے چراغ، کر کے روشن حسینیت کے چراغ، محفل نور جگمگائیں گے. دوستوں آج جاگتے رہنا، دوستوں آج جاگتے رہنا، آج مولا ضرور آئیں گے. یا علی. دوستوں آج
جاگتے رہنا، آج مولا ضرور آئیں گے۔ دل میں ایمان کو جگاتے رہو، دل میں ایمان کو جگاتے رہو، دل میں ایمان کو جگاتے رہو، مدح کے گلستاں سجاتے رہو، جوش ایمان میں پوری قوت سے نعرے حیدری لگاتے رہو، یا علی نعرے حیدری لگاتے رہو۔ ہر خوشی میرا کر رہی ہے طواف، ہر خوشی میرا کر رہی ہے طواف، دل میں غم کر بلا کا پلتا ہے، دل میں غم کر بلا کا پلتا ہے، کر کے روشن حسینیت کے چراغ، محفل نور جگمگائیں گے، دوستو آج جاگتے رہنا، آج مولا ضرور آئیں گے۔ صلوات بر محمد والے۔ حضرات، جناب آفتاب صاحب بارگاہ امام عصر علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حسن و شباب دیکھیں گے، حسن و شباب دیکھیں گے، یہ گفتگو ایک مصرع تھا، اس پہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت مصرع کہا کہ ہائے کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، ہائے کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو تمہیں بے نقاب دیکھیں گے۔ ہائے کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو تمہیں بے نقاب دیکھیں گے۔ کیفیت ہے عزیزان گرامی، میں یہی عرض کر رہا تھا، محسوس کیجئے گا تو لطف لیتے چلے جائیے گا۔ آئیے، آپ کربلا کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے، امام حسین کا بھی تذکرہ کر رہے تھے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے۔ جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، کہ ارے سنبھل بنے کاہل مقابلے میں تیرے۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس وقت یہاں محترم جناب عارف امام صاحب اور سرفراز عبد صاحب موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے خود اچھا لگ رہا ہے کہ جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، ارے سنبھل بنے کاہل مقابلے میں تیرے، یہ کوئی اور نہیں ہے پسر حسین کا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے پسر حسین کا ہے، کہ یزیدیت کا یہ تختہ الٹ کے رکھ دے گا، یزیدیت کا یہ تختہ الٹ کے رکھ دے گا، ہے 6 مہینے کا بچہ مگر حسین کا ہے۔
یزیدیت کا یہ تختہ الٹ کے رکھ دے گا، یزیدیت کا یہ تختہ الٹ کے رکھ دے گا. ہے 6 مہینے کا بچہ مگر حسین کا ہے. آخری شعر سلسلے کا پیش کر رہا ہوں. ان لوگوں کے نزدیک اگر سچا ہو تو ضرور دعاؤں سے نواز دیجئے گا، اگر سچا ہو تو ضرور بولیے گا، اس میں سچائی نظر آئے گی. یزیدیت کا یہ تختہ الٹ کے رکھ دے گا. ہے 6 مہینے کا بچہ مگر حسین کا ہے کہ ہے کربلا جو 72 گلوں کا گلدستہ، ہے کربلا جو 72 گلوں کا گلدستہ، اسے سجانے میں سارا ہنر حسین کا ہے. ہے کربلا جو 72 گلوں کا گلدستہ، ہے کربلا جو 72 گلوں کا گلدستہ، اسے سجانے میں سارا ہنر حسین کا ہے. بہت بہت شکریہ عزیزوں. شاعری کا ماحول بنا ہوا ہے. آئیے میں گزارش کروں محترم جناب عمار حیدر صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام عصر علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. باواز بلند صلوات. بس امام حسین کے حوالے سے جو ہے شعر پیش کر رہے تھے، اسی حوالے سے کیونکہ عبادتوں کی رات ہے. بس 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا، آنکھیں ملی ہے ان کو اجالا نہیں ملا کہ اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ. ارے ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا. کہ اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ، ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا. بس امام زمانہ کے حوالے سے مکالمے کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. بطور خاص خصوصی توجہ چاہوں گا. جو میں نے ان سے پوچھا آپ کا آنا کہاں ہوگا، جو میں نے ان سے پوچھا آپ کا آنا کہاں ہوگا، تو فرمایا جہاں پر میرا آبائی مکہ ہوگا. تو فرمایا جہاں پر میرا آبائی مکہ ہوگا. کہا میں نے کہ مولا آپ کی پہچان کیا ہوگی، کہا مولا، کہا میں نے کہ مولا آپ کی پہچان کیا ہوگی. جواب آیا میرے سینے پہ ماتم کا نشان ہوگا. جواب آیا میرے سینے پہ ماتم کا نشان ہوگا. ارے پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی سچی محبت ہے؟ تو بولے میسم تمار کا کھل کر بیاں ہوگا، تو بولے میسم تمار کا کھل کر بیاں ہوگا. اور نمازیں تم پڑھاؤ گے، اذان کس سے دلواؤ گے؟ نمازیں تم پڑھاؤ گے، اذان کس سے دلاؤ گے؟ علی اکبر چلے آئیں گے تب وقت اذان ہوگا. علی اکبر چلے آئیں گے جب وقت اذان ہوگا. علی اکبر چلے آئیں گے. آخری شعر زحمتما. علی اکبر چلے آئیں گے جب وقت اذان ہوگا. اور مولا اور تم ہی کعبہ ہو ہے مولا، تو حج کی کیا ضرورت ہے؟ تم ہی کعبہ ہو اے مولا تو حج کی کیا ضرورت ہے؟ جواب ملاحظہ فرمائیے. تم ہی کعبہ ہو اے مولا تو حج کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جانا پڑے گا شاہ کا ماتم وہاں ہوگا، نہیں جانا پڑے گا شاہ کا ماتم وہاں ہوگا. حضرات یہاں سے ترہی مقاصد کا آغاز ہے. یہ 2 سلسلہ اور تھوڑی سی میری گفتگو صرف اس لیے تھی کہ ایک محفل کا مزاج بن جائے، اس لیے کہ ترہی محفل ہے. المنتظر جہاں کو تیرا انتظار ہے، یہ آج کا مصرع ہے. اور اسی مصرع کے اوپر انشاءاللہ آپ حضرات شعر سنیں گے. میں ابھی آپ جو ہمارے عمار حیدر صاحب سے شعر سن رہے تھے، جس شاعر کے شعر ہیں ان کی شخصیت یقیناً محتاج تعارف نہیں ہے. آپ حضرات نے ان کا کلام بارہا سنا ہوگا، لیکن جب انہوں نے کعبے کا ذکر کیا تو اس وقت ان کے مجھے برجستہ 2 مصرے یاد آ گئے.
میں چاہتا یہ ہوں کہ ماحول تھوڑا سا اور خوشگوار ہو جائے. بڑا سادہ سلیس مصرے انشاءاللہ ایک ایک فرد تک پہنچ جائیں گے. کہ کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں, کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں, ٹھہرایا 3 روز تک اپنے مکان میں. کیا دیکھا رب پاک نے, پروفیسر عین الحسن کے مصرے میں پہنچا رہا ہوں. کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں, ٹھہرایا 3 روز تک اپنے مکان میں. ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرق, علم و عمل میں, قول میں, دل میں, بیان میں, کہ میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر. آیت اتر رہی ہے محمد کی شان میں, میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر, میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر, آیت اتر رہی ہے محمد کی شان میں. آئیے حضرات, میں طرح مقاصد کے پہلے شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں. عمار صاحب, عمران صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ امام عصر میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. عمران صاحب آپ حضرات کے سامنے ہیں, نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے. پر محمد والے محمد صلوات. کہ ہر جا حسینیوں کی تڑپتی پکار ہے, ہر جا حسینیوں کی تڑپتی پکار ہے, المنتظر جہاں کو تیرا انتظار ہے. ہر جا حسینیوں کی تڑپتی پکار ہے, المنتظر جہاں کو تیرا انتظار ہے. گلشن سے دین حق کے صدائیں یہ آتی ہے, گلشن سے دین حق کے صدائیں یہ آتی ہے. سب گل بکھر گئے ہیں چمن خار خار ہے, سب گل بکھر گئے ہیں چمن خار خار ہے. اور کفار کہہ رہے ہیں ہمیں دشمن علی, کفار کہہ رہے ہیں ہمیں دشمن علی, اس بات کا جواب تیری زلف خار ہے. کفار کہہ رہے ہیں ہمیں دشمن علی, اس بات کا جواب تیری زلف خار ہے. کٹ کر عدو گریں گے چلے گی جو زلف خار, کٹ کر عدو گریں گے چلے گی جو زلف خار. اس کی چمک بنے گی خزاں آشکار ہے, اس کی چمک بنے گی خزاں آشکار ہے. اور عمار بھائی توجہ چاہوں گا کہ ہے گونجتی اکبر کی اذاں اب بھی فضا میں, ہے گونجتی اکبر کی اذاں اب بھی فضا میں, جاری ابھی بھی کربلا کا کارزار ہے. ہے گونجتی اکبر کی اذاں اب بھی فضا میں, جاری ابھی بھی کربلا کا کارزار ہے. انصار کہہ رہے ہیں ظہور اب قریب ہے, انصار کہہ رہے ہیں ظہور اب قریب ہے, دیدار تیرا کرنے ہر ایک بے قرار ہے. انصار کہہ رہے ہیں, انصار کہہ رہے ہیں ظہور اب قریب ہے, دیدار تیرا کرنے ہر ایک بے قرار ہے. اور مختہ عرض کر رہا ہوں کہ آنے کی ان کے لب پہ صدائیں رہے صدا, آنے کی ان کے لب پہ صدائیں رہے صدا. عمران کم سے کم ہمیں یہ اختیار ہے. آنے کی ان کے لب پہ صدائیں رہے صدا, آنے کی ان کے لب پہ صدائیں رہے صدا. عمران کم سے کم یہ ہمیں اختیار ہے. اور المنتظر جہاں کو تیرا انتظار ہے. صلوات. کیا کہنے ہیں, امامت ہوگی. نعرہ حیدری. بہت بہت شکریہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس لیے کہ محفل اسی انداز میں ہوتی ہے, اور اس سے اندازہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی داد بہت قیمتی ہے, لہذا گزارش کر رہا ہوں آپ آگے آ جائیے اور مومنین نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے. تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور جو لوگ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر شاعر کے بعد اسی طریقے سے ایک ایک 4 مصرے پڑھیے اور آگے آتے رہیے. شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. عارف بھائی مجھے ایک بڑے معتبر بڑے بزرگ شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا, میں اسے پیش کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو اس نے خلق کیا کائنات کو. پہلے تو شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے سنیے گا قبلہ, پہلے تو اس نے خلق کیا کائنات کو, پھر اس کو اہل بیت کا صدقہ لکھا گیا. شعر سنیے گا. پھر اس کو پہلے تو اس نے ربیع 12ویں کے مصرے, پہلے تو اس نے خلق کیا کائنات کو, پھر اس کو اہل بیت کا صدقہ لکھا گیا کہ 18 آیتوں کو نبی کے جمال کی اکبر کے جسم و جاں پہ دوبارہ لکھا گیا. 18 آیتوں کو نبی کے جمال کی, 18 آیتوں کو نبی کے جمال کی اکبر کے جسم و جاں پہ دوبارہ لکھا گیا. یہ جناب شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آئیے حضرات میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں محترم جناب انصار کنانی صاحب کی خدمت میں. ایک بزرگ شاعر آپ حضرات کے سامنے روبرو ہونے جا رہے ہیں. نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے. نعرہ صلوات صلی محمد وآل محمد. ایک صلوات پر محمد. واسطے صاحب اجازت. ترائی منقبت سے پہلے 1-2 قطعات اگر اجازت ہو. کہ ہر سو جہاں میں دیکھیے پھیلا اندھیر ہے, ہر سو جہاں میں دیکھیے پھیلا اندھیر ہے, اور شیخ جی نے کر دیے فرقوں میں پھیرے. ہر سو جہاں میں دیکھیے پھیلا اندھیر ہے, اور شیخ جی نے کر دیے فرقوں میں پھیرے. چھٹ جائے گا اندھیرا یہ انصار دیکھنا, چھٹ جائے گا اندھیرا یہ انصار دیکھنا, شیر خدا کے شیر کے آنے کی دیر ہے. ایک اور قطعہ پیش خدمت ہے کہ پوچھو نہ مجھ سے حال میرے دل کے چین کا, پوچھو نہ مجھ سے حال میرے دل کے چین کا, یہ منتظر ابن شہ مشرقین کا. پوچھو نہ حال مجھ سے میرے دل کے چین کا, یہ منتظر ابن شہ مشرقین کا. انصار کو یقین ہے وہ آئیں گے ضرور, انصار کو یقین ہے وہ آئیں گے ضرور, لینے کو انتقام امام حسین کا. پوچھو نہ حال مجھ سے میرے دل کے چین کا, یہ منتظر ابن شہ مشرقین کا. انصار کو یقین ہے وہ آئیں گے ضرور, لینے کو انتقام امام حسین کا. صلوات پڑھ دو. منقبت کے چند اشعار کہ صدیوں سے مومنوں کے یہ دل کی پکار ہے, صدیوں سے مومنوں کے یہ دل کی پکار ہے, ہم مومنوں کے قلب بہت بے قرار ہے. اور آؤ گے کب غیبت کبریٰ سے لوٹ کر, آؤ گے کب غیبت کبریٰ سے لوٹ کر, المنتظر جہاں کو تیرا انتظار ہے. اور کب تک کرو گے شیخ جی فتووں میں ہیر پھیر, کب تک کرو گے شیخ جی فتووں میں ہیر پھیر, آنے کو جلد 12واں شریعت مدار ہے.
اور عیسیٰ کی طرح یہ بھی ہیں غیبت میں آج تک. عیسیٰ کی طرح یہ بھی ہیں غیبت میں آج تک. کرنے ظہور دونوں بہت بے قرار ہے. عیسیٰ کی طرح یہ بھی ہے غیبت میں آج تک. کرنے ظہور دونوں بہت بے قرار ہے. وہ بے چین ہے ہماری طرح سارے ائمہ. بے چین ہے ہماری طرح سارے ائمہ. ان کو بھی اس ظہور کا بس انتظار ہے. وہ ظالموں کا کربلا کے یہاں لینے انتقام. ظالموں کا کربلا کے یہاں لینے انتقام. بے چین بے قرار وہاں ذوالفقار ہے. وہ کعبے کو انتظار ہے تیرے ظہور کا. کعبے کو انتظار ہے تیرے ظہور کا. دوبارہ مسکرانے کو کب سے جدار ہے. اور شعر ملاحظہ ہو کہ کھلواڑ کر رہے ہیں جو دین رسول سے. کھلواڑ کر رہے ہیں جو دین رسول سے. ان دشمنان دین پہ لعنت ہزار ہے. کھلواڑ کر رہے ہیں جو دین رسول سے. ان دشمنان دین پہ لعنت ہزار ہے. اور آخر شعر کے اس بزم شاندار میں دیکھو تو غور سے. اس بزم شاندار میں دیکھو تو غور سے. سب مومنوں کے چہرے پہ چھایا نکھار ہے. اور مقتار سے کہ جنت کی فکر کیوں کرے انصار اب بھلا. جنت کی فکر کیوں کرے انصار اب بھلا. مدح اہل بیت میں اس کا شمار ہے. جنت کی فکر کیوں کرے جنت کی فکر کیوں کرے انصار اب بھلا. جنت کی فکر کیوں کرے انصار اب بھلا. مدح اہل بیت میں اس کا شمار ہے. صدیوں سے مومنوں کے دل کی پکار ہے. ہم مومنوں کے قلب بہت بے قرار ہے. صلوات بولو. غیب سے جس وقت امام آئیں گے منکر ماتم سرور پہ غضب ڈھائیں گے. شیخ جی اپنی کرو فکر ہمارا کیا ہے. ہم تو عباس کے پرچم سے لپٹ گئے. یا علی یا علی. حضرات اس شیخ ویخ کی جو گفتگو ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو شیعان حیدر کرار ہے اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہوگی اس کا ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے. میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں ایک تحفے کے طور پہ. سچی بات کہ بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا. دوسرا مصرع سنیے گا. انصار بھائی موضوع آپ نے دیا ہے میں آپ ہی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بغض علی نے کیفیت دیکھیے گا. بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا سجدوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا. بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا سجدوں نے. قمر جون پوری. اب یہاں سے شعر سنیے گا. شعراء کرام کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہاں سے شعر دیکھیں 2 شعر. اس کے بعد آئندہ شاعر آپ کے حوالے. محترم جناب عمران صاحب کا نام نامی ہماری فہرست میں ہے. ان کے استقبال کے لیے اس 2 شعر کو ایک مطلع اور 2 شعر قمر جون پوری کا. بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا سجدوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا. ہم اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں تو کیا کریں جس کی نہیں نے ذہن کو بیدار کر دیا. ہم اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں تو کیا کریں. یا علی مل کے بولیے گا. جب ہم اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں تو کیا کریں. ہم اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں تو کیا کریں جس کی نہیں نے. سلسلے کا آخری شعر سنیے گا. ہم اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں تو کیا کریں جس کی نہیں نے ذہن کو بیدار کر دیا کہ ٹوٹے نہ
نصرت شہ والا کا سلسلہ اصغر کو بھی رباب نے تیار کر دیا. ٹوٹے نہ نصرت شہ والا کا سلسلہ, ٹوٹے نہ نصرت شہ والا کا سلسلہ, اصغر کو بھی رباب نے تیار کر دیا. بہت بہت شکریہ حضرات. بس اسی طریقے سے یہی ماحول بنائے رکھیے, مجھے اچھا لگ رہا ہے اور بہت دنوں کی تشنگی آج دور ہو رہی ہے, گفتگو کرنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے. پروردگار آج اس مقدس اور نورانی جشن میں, آج کی اس عبادت کی شب, یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام حاضرین کے دلی حاجات پورے ہو جائیں. آئیے گزارش کر رہا ہوں محترم جناب عمران صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بچے نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساتھ کھلونے, بچوں کو نظر آتے ہیں تب راکھ کھلونے. خدا گیا میدان میں جھولے سے نکل کر, اصغر کو نظر آئے تو 9 لاکھ کھلونے. بر محمد و آل محمد صلوات. ہم جی رہے ہیں, ہم کو تیرا انتظار ہے. ہم جی رہے ہیں, ہم کو تیرا انتظار ہے, ورنہ ہماری زیست کا کیا اعتبار ہے. ورنہ ہماری زیست کا کیا اعتبار. ہم جی رہے ہیں, ہم کو تیرا انتظار ہے, ورنہ ہماری زیست کا کیا اعتبار ہے. اور آنگن میں عسکری کے کھلا ہے ایک ایسا پھول, آنگن میں عسکری کے کھلا ہے ایک ایسا پھول جس سے فضائے ارض و سما مشک بار ہے. وہ جس کا ہاتھ دست خدائے قدیر ہے, وہ جس کا ہاتھ دست خدائے قدیر ہے, وہ جس کی رائے مرضی پروردگار ہے, وہ جس کی رائے مرضی پروردگار ہے. اور کیا پوچھتے ہو کیسے گزرتی ہے زندگی, کیا پوچھتے ہو کیسے گزرتی ہے زندگی. دن اس کا انتظار ہے, شب انتظار ہے. دن اس کا انتظار ہے, شب انتظار ہے. اور قائم کے انتظار میں قائم ہے آج تک, قائم کے انتظار میں قائم ہے آج تک, ورنہ تو زندگی بڑی ناپائیدار ہے. ورنہ تو زندگی قائم کے انتظار میں, قائم کے انتظار میں قائم ہے آج تک, ورنہ تو زندگی بڑی ناپائیدار ہے. اور تو ہے تو زندگی سے شکایت نہیں مجھے, تو ہے تو زندگی سے شکایت نہیں مجھے. تجھ پر یقین ہی تو میرا روزگار ہے, تجھ پر یقین ہی تو میرا روزگار ہے. تو ہے تو زندگی سے شکایت نہیں مجھے, تجھ پر یقین ہی تو میرا روزگار ہے. اور پلٹا دے شمس کو تو تعجب نہیں مجھے, پلٹا دے شمس کو تو تعجب نہیں مجھے. حیدر کا ورثے دار ہے با اختیار ہے, حیدر کا ورثے دار ہے, حیدر کا ورثے دار ہے, با اختیار ہے. پلٹا دے شمس کو تو تعجب نہیں مجھے, حیدر کا ورثے دار ہے, با اختیار ہے. حیدر کا ورثے دار ہے, با اختیار ہے. اور غیب و شہود دونوں میرے واسطے ہیں ایک, غیب و شہود دونوں میرے واسطے ہیں ایک. اوجھل نگاہ سے ہے مگر آشکار ہے, اوجھل نگاہ سے ہے, اوجھل نگاہ سے ہے. غیب و شہود دونوں میرے واسطے ہیں ایک,
ओझल निगाह से है मगर आश्कार है, और अहले वफा के वास्ते दुनिया हुई है तंग। अहले वफा के वास्ते दुनिया हुई है तंग, गर कोई आस है तो तेरी जुल्फ़कार है। गर कोई आस है तो तेरी जुल्फ़कार है, गर कोई आस है तो तेरी जुल्फ़कार है। और दस्ते इमाम में अगर आ जाए जुल्फ़कार, दस्ते इमाम में अगर आ जाए जुल्फ़कार, तो उनका वार फातह खैबर का वार है, तो उनका वार फातह खैबर का वार है। और उस दस्त मेहरबान को देखो तो ये खुले, उस दस्त मेहरबान को देखो तो ये खुले, क्या चीज इक़्तिदार है, क्या इख्तियार है, क्या चीज इक़्तिदार है, क्या इख्तियार है। और एक बेकरार ने ये अर्जी में लिख दिया, एक बेकरार ने ये अरीजे में लिख दिया, एक बेकरार ने ये अरीजे में लिख दिया, जिंदा हूं इसलिए कि तेरा इंतजार है, जिंदा हूं इसलिए कि तेरा इंतजार है। एक बेकरार ने ये अरीजे में लिख दिया, एक बेकरार ने ये अरीजे में लिख दिया, जिंदा हूं इसलिए कि तेरा इंतजार है। और यूं तो नहीं है कुछ भी मेरी मनक़बत है ना, यूं तो नहीं है कुछ भी मेरी मनक़बत है ना, रद्दो कबूल सब पे उसे इख्तियार है, रद्दो कबूल सब पे उसे इख्तियार है। हम जी रहे हैं, हमको तेरा इंतजार है, वरना हमारी जीस का क्या एतबार है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हजरत इमरान रिजवी साहब मोहतरमा हिना साहिबा का कलाम पेश कर रहे थे। आप देखिए कि जाहिर है कि इस तरक्की याफ्ता दौर में आज जो कुछ भी हो रहा है 1400 बरस पहले हमारे इमाम कह चुके हैं। आज जो कुछ भी इस दुनिया में है तो जाहिर है कि इमाम की मदह होगी। अब आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में अगर मर्दों की शाना बशाना औरत बराबर से हिस्सेदार है तो जाहिर है कि शायरी में भी उसी वक़ार से, उसी बेबाकी से, उसी अंदाज में गुफ्तगू होगी जिस अंदाज में हमारे असातिज़ा गुफ्तगू कर चुके हैं। बेहतरीन अशार हिना साहिबा का आप हजरात तक सुना पहुंचा रहे थे इमरान रिजवी साहब। मैं मीना कुमारी का एक शेर, पता नहीं आप तक आया है कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ इसका ज़रूर यकीन है कि अरशी वास्ती की ज़बान से ह्यूस्टन की सरजमीन पर पहली बार ये मिसरे आप तक पहुँच रहे हैं कि अब्बास का वो गैज़ वो तेवर जलाल के, अब्बास का वो गैज़ वो तेवर जलाल के, खुद मौत रख रही थी कदम देखभाल के। ये है शायरी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और तंजीम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमा हिना साहिबा का। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। तरही महफिल की यही खुसूसियत होती है कि अच्छे शेर पर बरजस्ता इंसान दादो तहसीन से नवाजता है। बड़ा खूबसूरत माहौल है, बामे उफ़ुक़ पे नूर सहर आश्कार है। देखो कबाए तीरा शबी तार तार है, हर सू हुजूम रहमत परवरदिगार है, शायद चमन में आमद फसले बहार है।
بیت حاضر کر رہا ہوں، لطف لیجئے گا. شاعری ہو رہی ہے اس وقت، شعر سنائے جا رہے ہیں، اور جو محفل میں جو لوگ موجود ہیں وہ اچھے شعر پہ برجستہ داد و تحسین سے نواز رہے ہیں. بام افق پہ نور سحر آشکار ہے، دیکھو قبائے تیرہ شبی تار تار ہے، ہر سو ہجوم رحمت پروردگار ہے. شاید چمن میں آمد بیت حاضر کر رہا ہوں، شاید چمن میں آمد فصل بہار ہے. پرواز آرزوؤں کی تخت رواں پہ ہے، پرواز آرزوؤں کی تخت رواں پہ ہے، ذرات کا دماغ بھی آج آسماں پہ ہے. پرواز آرزوؤں کی تخت رواں پہ ہے. اس مقدس جشن میں ان مصروں کا استعمال کر رہا ہوں. پرواز آرزوؤں کی تخت رواں پہ ہے، ذرات کا دماغ بھی آج آسماں پہ ہے. رہگیر منزلوں کا پتہ مانگنے لگے، رہگیر منزلوں کا پتہ مانگنے لگے، زاہد ریاضتوں کی جزا مانگنے لگے، بیمار زندگی کی دعا مانگنے لگے، اور سائل ضرورتوں سے سوا مانگنے لگے. یہی ہے اس سب کی خصوصیت. رہگیر منزلوں کا پتہ مانگنے لگے، زاہد ریاضتوں کی جزا مانگنے لگے، بیمار زندگی کی دعا مانگنے لگے، سائل ضرورتوں سے سوا مانگنے لگے. آمد ہے کس کی آج درود و سلام سے، یہ کون آ رہا ہے بڑے اہتمام سے. آمد ہے کس کی آج درود و سلام سے، یہ کون آ رہا ہے بڑے اہتمام سے. بہت بہت شکریہ حضرات. گزارش گزار ہوں محترم جناب جمیل موسوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ امام عصر میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اب 850 میں ملے گی رسوئی گیس، اب 850 میں ملے گی رسوئی گیس. سب سو رہے ہیں جیسے کوئی جانتا نہیں، خالی عریضہ بھیج رہا ہوں امام عصر، آٹا خریدنے کی اب اوقات ہی نہیں. چار مصرے غیر طرحی ہیں. وہ منکر غدیر وہ مکار کہاں ہے، وہ منکر غدیر وہ مکار کہاں ہے، دین محمدی کے وہ غدار کہاں ہے. دین محمدی کے وہ غدار کہاں ہے. بولا خدا یہ روز عدالت اے جبرائیل، بولا خدا وہ روز عدالت اے جبرائیل، لے آؤ وہ علی کے گنہگار کہاں ہے، لے آؤ وہ علی کے گنہگار کہاں ہے. منزل مقصود میری بن گئی ہے کربلا، منزل مقصود میری بن گئی ہے کربلا، کربلا میں میں تو مجھ میں بس گئی ہے کربلا. منزل مقصود میری بن گئی ہے کربلا، کربلا میں تو مجھ میں بس گئی ہے کربلا. میں چلا تھا کرنے جنت تک سفر لیکن جمیل، میں چلا تھا کرنے جنت تک سفر لیکن جمیل، کیا کروں رستے میں مجھ کو مل گئی ہے کربلا. شکریہ. اس میں بھی نظر آنے لگی شرک یا بدعت. عرضی جو لکھی میں نے محبت کی زباں میں، لکھتے تو میاں تم بھی بہرحال عریضہ، ہوتا جو کوئی اور تمہارا بھی جہاں میں. یہ طرح پہ کچھ اشعار ہیں، تقیمیہ امتحان لیے تھے پورے اترے نہیں. بے چین شام کرب و بلا بے قرار ہے، بے چین شام کرب و بلا بے قرار ہے، کعبہ تیرے بغیر بڑا سوگوار ہے. بے چین شام کرب و بلا بے قرار ہے، کعبہ تیرے بغیر بڑا سوگوار ہے. اے منتظر تو پردہ غیبت سے آ بھی جا، اے منتظر تو پردہ غیبت سے آ بھی جا، اس منتظر جہاں کو تیرا انتظار ہے. اے منتظر تو پردہ غیبت سے آ بھی جا،
اس منتظر جہاں کو تیرا انتظار ہے. بولے امام میں بھی ہوں بیتاب کیا کروں. بولے امام میں بھی ہوں بیتاب کیا کروں. غیبت میری مشیت پروردگار ہے. بولے امام میں بھی ہوں بیتاب کیا کروں. غیبت میری مشیت پروردگار ہے. کروا دے ہم کو ان کی زیارت بس ایک بار. کروا دے ہم کو ان کی زیارت بس ایک بار. پروردگار سے یہ دعا بار بار ہے. پروردگار سے یہ دعا بار بار ہے. تیرا وجود ہے جو زمانے میں آج تک. تیرا وجود ہے جو زمانے میں آج تک. دین خدا و دین نبی برقرار ہے. دین خدا و دین نبی برقرار ہے. یہ بدن جس کی مدح کی خاطر سجائی ہے. یہ بدن جس کی مدح کی خاطر سجائی ہے. محفل میں اس کا نور ہے جو جلوہ بار ہے. محفل میں اس کا نور ہے جو جلوہ بار ہے. گھر عسکری کا مہکا ہے خوشبو خلد سے. گھر عسکری کا مہکا ہے خوشبو خلد سے. نرجس کے گلستان میں پہلی بہار ہے. نرجس کے گلستان میں پہلی بہار ہے. آنکھوں میں غیظ حیدر کرار کی جھلک. آنکھوں میں غیظ حیدر کرار کی جھلک. اور حسن وہ کہ حسن کی دنیا نثار ہے. آنکھوں میں غیظ حیدر کرار کی جھلک. اور حسن وہ کہ حسن کی دنیا نثار ہے. نائب نہیں ہے صرف علی و نبی کا وہ. نائب نہیں ہے صرف علی و نبی کا وہ. اسرار کبریا کا بھی وہ رازدار ہے. اسرار کبریا کا بھی وہ رازدار ہے. چاہے اگر تو دن کو بدل دے وہ رات میں. چاہے اگر تو دن کو بدل دے وہ رات میں. کل کائنات پر اسے کل اختیار ہے. کل کائنات پر اسے کل اختیار ہے. جبریل جس کو کہتے ہیں ہم آپ دوستو. جبریل جس کو کہتے ہیں ہم آپ دوستو. وہ 12ویں امام کا خدمت گزار ہے. وہ 12ویں امام کا خدمت گزار ہے. مرضی سے اپنی کچھ نہیں کرتے امام وقت. مرضی سے اپنی کچھ نہیں کرتے امام وقت. ہر کام ان کا مرضی پروردگار ہے. ہر کام ان کا مرضی پروردگار ہے. کر دیں گے اس کو خرچ ثنائے علی میں ہم. کر دیں گے اس کو خرچ ثنائے علی میں. ایک سلوات کر دیں گے اس کو خرچ ثنائے علی میں ہم. یہ زندگی ہے ان کی جو ہم پر ادھار ہے. یہ زندگی ہے ان کی جو ہم پر ادھار ہے. کیا آ رہی ہے کرب و بلا کی ہوا یہاں. کیا آ رہی ہے کرب و بلا کی ہوا یہاں. ویرانی لحد میں جو فصل بہار ہے. کیا آ رہی ہے کرب و بلا کی ہوا یہاں. کیا آ رہی ہے کرب و بلا کی ہوا یہاں. ویرانی لحد میں جو فصل بہار ہے. آ کر لحد میں بولے نکیرین سے امام. آ کر لحد میں بولے نکیرین سے امام. سونے دو اس کو یہ میرا خدمت گزار ہے. آ کر لحد میں بولے نکیرین سے امام. سونے دو اس کو یہ میرا خدمت گزار ہے. طے کر کے آ رہا ہوں میں مدحت کی منزلیں. طے کر کے آ رہا ہوں میں مدحت کی منزلیں. دیدار پنج تن کا بس اب انتظار ہے. دیدار پنج تن کا بس اب انتظار ہے.
آرام سے کروں گا ثنائے علی وہاں، آرام سے کروں گا ثنائے علی وہاں، مرخت سے میری دور عذاب و فشار ہے، مرخت سے میری دور عذاب و فشار ہے، کہتے ہیں سب جمیل کو جنت میں دیکھ کر۔ انشاءاللہ کہتے ہیں سب جمیل کو جنت میں دیکھ کر، یہ تو امام عصر کا خدمت گزار ہے، کہتے ہیں سب جمیل کو جنت میں دیکھ کر، یہ تو امام عصر کا خدمت گزار ہے۔ حضرات، جمیل موسوی صاحب بارگاہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ پہلی چیز یہ کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو شعراء کرام ہیں وہ بہرحال میرے بزرگ ہیں اور مجھ سے کافی شاعری کے مسئلے پر بھی اور عمر کے لحاظ سے بھی میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں۔ تو اور دوسری چیز یہ کہ ناظم کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں سمجھ میں آئے اپنے اشعار سنا سکتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہمارے اساتذہ کچھ شعر پیش کریں، میں ان کی پیشخانی کے طور پہ میں اپنے کچھ شعر آپ تک پہنچا دوں۔ ایک بند سنیے گا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ عارف بھائی دیکھیے گا، لفظوں پہ غور کیجیے گا ذرا سا، کہ تیری پیدائش سے سب کو بے خبر رکھا گیا۔ دیکھیے گا، ایک بند پیش کر رہا ہوں، سنیے گا، دیکھیے گا، سرفراز میں دیکھیے گا، قبلہ دیکھیے گا۔ تیری پیدائش سے، دوسرا مصرع، تیری پیدائش سے سب کو بے خبر رکھا گیا، پرورش کا تیری پردے میں سفر رکھا گیا۔ تیسرا چوتھا مصرع، تیری پیدائش سے سب کو بے خبر رکھا گیا، پرورش کا تیری پردے میں سفر رکھا گیا، آج تک دنیا پریشاں ہے کدھر رکھا گیا، اس لیے تیرا لقب بھی منتظر رکھا گیا۔ بیت حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے، تاریخ کی روشنی میں بیت پیش کر رہا ہوں۔ تیری پیدائش سے سب کو بے خبر رکھا گیا، پرورش کا تیری پردے میں سفر رکھا گیا، آج تک دنیا پریشاں ہے کدھر رکھا گیا، اس لیے تیرا لقب بھی، بیت حاضر کر رہا ہوں، اس لیے تیرا لقب بھی منتظر رکھا گیا، کہ تیری پیدائش ہوئی تھی دشمنوں کے دور میں، پردہ غیبت اٹھے گا عاشقوں کے دور میں۔ تیری پیدائش ہوئی تھی دشمنوں کے دور میں، پردہ غیبت اٹھے گا عاشقوں کے دور میں، پردہ غیبت اٹھے گا عاشقوں کے دور میں۔ حضرت، ایک 4 مصرے اور حاضر کر رہا ہوں، بڑی مقدس بارگاہ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ یقین کریں میری ہر لفظ پہ کہ اس کا تیسرا مصرع، عارف بھائی، تیسرا مصرع کہنے کے لیے ہفتے 10 دن لگ گئے، زبردستی لفظوں کو جمع کر کے 4 مصرے مکمل کیے ہیں۔ میں حاضر کر رہا ہوں، سنیں گے کہ ایک صلوات بھیج دیجیے، سنیے گا، کہ منصوبہ فطرت کو مصداق کرم رکھنا، منصوبہ فطرت کو مصداق کرم رکھنا، یا رب میرے مقصد کا ہر لمحہ بھرم رکھنا۔ چوتھا مصرع حاضر کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ تیسرے مصرے پہ خاص توجہ، کہ منصوبہ فطرت کو مصداق کرم رکھنا، یا رب میرے مقصد کا ہر لمحہ بھرم رکھنا، اے ماہی ہم مسلک اشکوں کا عریضہ ہے۔ چوتھا مصرع عرض کر رہا ہوں، اے ماہی ہم مسلک، اے ماہی ہم مسلک اشکوں کا عریضہ ہے، تحریر کو منزل تک محفوظ شکم رکھنا۔ اے ماہی ہم مسلک اشکوں کا عریضہ ہے، اے ماہی ہم مسلک اشکوں کا عریضہ ہے، تحریر کو منزل تک محفوظ شکم رکھنا، تحریر کو منزل تک محفوظ شکم رکھنا۔ یہاں سے اور 2-3 شعر دیکھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ طریق کلام پیش کروں گا، کہ یہ تو ہے سچ کہ حکم مشیت ہے انتظار، یہ تو ہے سچ کہ حکم مشیت ہے انتظار، لیکن ہمارے حق میں قیامت ہے انتظار۔ قافیے پہ خاص توجہ، اہل علم کا مجمع ہے،
کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصروں کے تشریح کرنے کا عادی نہیں ہوں، ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا مجمع ہے، بڑی معتبر سماعتیں میرے سامنے ہیں کہ یہ تو ہے سچ کہ حکم مشیت ہے انتظار، لیکن ہمارے حق میں قیامت ہے انتظار، جب حر سے ایک رات نہ گزری سکون سے، ہم کس طرح کہیں کہ قناعت ہے انتظار۔ یہ تو ہے سچ کہ حکم مشیت ہے انتظار، لیکن ہمارے حق میں قیامت ہے انتظار، جب حر سے ایک رات نہ گزری سکون سے، ہم کس طرح کہیں کہ قناعت ہے انتظار۔ صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ ہے منتظر، حیران ہے عقل کون سی طاقت ہے انتظار۔ صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ ہے منتظر، حیران ہے عقل کون سی طاقت ہے انتظار، کہ ایک تجربہ صحیح اسے کر کے تو دیکھیے، خوشحال زندگی کی علامت ہے انتظار۔ ایک تجربہ صحیح اسے کر کے تو دیکھیے، ایک تجربہ صحیح اسے کر کے تو دیکھیے، خوشحال زندگی کی علامت ہے انتظار۔ کے صف بستہ، ایک پیغام قبلہ دیکھیے گا، صف بستہ یوں امام کے ہم منتظر رہیں، صف بستہ یوں امام کے ہم منتظر رہیں، ایسا لگے کہ جیسے اخوت ہے انتظار۔ صف بستہ یوں امام کے ہم منتظر رہیں، ایسا لگے کہ جیسے اخوت ہے انتظار، ایسا لگے کہ جیسے اخوت ہے انتظار۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ خیبر میں جو علم کے لیے منتظر رہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے انتظار۔ خیبر میں جو علم کے لیے منتظر رہے، خیبر میں جو علم کے لیے منتظر رہے، خیبر میں جو علم کے لیے منتظر رہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے انتظار، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے انتظار۔ ایک سلوات بھیج دیجیے حضرات۔ تمام کلام جو کچھ بھی ہیں میرے وہ اس پائرل پہ نوٹ ہیں، اتنا وقت بھی نہیں ملا ہے کہ اس 2 کاغذ کو اس پہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ بڑی افراتفری کے شعر ہیں، صرف بس ایک ثواب میں شامل ہونے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ مطلع دیکھیے گا کہ طالب مئے ولا کا اگر بادہ خار ہے، دوسرا مصرع عرض کر رہا ہوں، طالب مئے ولا کا اگر بادہ خار ہے، دیوانہ ہے ضرور مگر ہوشیار ہے۔ طالب مئے ولا کا اگر بادہ خار ہے، دیوانہ ہے ضرور مگر ہوشیار ہے، یہ سوچ کر حیات کے لمحے گزاریے، بنیاد زندگی کی بہت شاندار ہے۔ یہ سوچ کر حیات کے لمحے گزاریے، یہ سوچ کر حیات کے لمحے گزاریے، بنیاد زندگی کی بہت شاندار ہے۔ صدیوں کو دیکھ لیجئے لمحوں کی آنکھ سے، صدیوں کو دیکھ لیجئے لمحوں کی آنکھ سے، جو تاج دے رہا ہے وہی تاجدار ہے۔ صدیوں کو دیکھ لیجئے لمحوں کی آنکھ سے، صدیوں کو دیکھ لیجئے لمحوں کی آنکھ سے، جو تاج دے رہا ہے وہی تاجدار ہے، کہ سینے میں جس کے واسطے دل بے قرار ہے، اس کو بھی حکم رب کا فقط انتظار ہے۔ سینوں میں جس کے واسطے دل بے قرار ہے، اس کو بھی اپنے حکم رب کا فقط انتظار ہے۔ یہاں سے شعر دیکھیے گا کہ دل پر ضرور اس کے اثر ہے نفاق کا، دل پر ضرور اس کے اثر ہے نفاق کا، غیبت کا ذکر جس کی سماعت پہ بار ہے۔ دل پر ضرور اس کے اثر ہے نفاق کا، غیبت کا ذکر جس کی سماعت پہ بار ہے، کہ ہے ایک طرف جلال خدا کا وہ آئینہ، ہے ایک طرف جلال خدا کا وہ آئینہ، اور ایک طرف وہ رحمت پروردگار ہے، اور ایک طرف وہ رحمت پروردگار ہے۔ لا ریب ہے وہ ذات ہمارے امام کی، جس ذات کا مسیح کو بھی انتظار ہے، جس ذات کا مسیح کو بھی انتظار ہے۔ سورت سے اس کی جلوہ کونین ہے عیاں، سورت سے اس کی جلوہ کونین ہے عیاں، سیرت بھی دیکھیے تو محمد شعار ہے،
سیرت بھی دیکھیے تو محمد شعار ہے، جن و بشر ملک پہ بھی نافذ ہے اس کا حکم، اس کا حیات و موت پہ بھی اختیار ہے، کہ قائم تیرے وجود سے قائم ہے کائنات، قائم تیرے وجود سے قائم ہے کائنات، ہونے سے تیرے گردش لیل و نہار ہے، ہونے سے تیرے گردش لیل و نہار ہے۔ حضرات یہاں پر ہمارے مہدی بھائی تشریف نہیں رکھتے ہیں، کل میرے ساتھ وہ ڈیلس میں موجود تھے، تو وہاں تقریباً میں نے اپنی لائف میں پہلی بار 55 منٹ کلام پڑھا ہے، اتنی دیر پڑھتا ہوں نہیں کہیں پر، لائف میں پہلی بار۔ مہدی بھائی نے مجھے ایک منقبت کا حکم دیا ہے کہ عرشی بھائی وہاں ضرور پڑھیے گا، وہ اس وقت ہوتے تو میری بات کی تائید کرتے، وہ ہیں نہیں، بہرحال ان کے حکم کی تعمیل میں نے جو کل ڈیلس میں پڑھا وہ پیش کر رہا ہوں کہ سر کون تھا کہ جو سر نیزہ نہیں ملا، سر کون تھا کہ جو سر نیزہ نہیں ملا، لیکن کسی کے ہونٹوں پہ شکوہ نہیں ملا، سر کون تھا کہ جو سر نیزہ نہیں ملا، لیکن کسی کے ہونٹوں پہ شکوہ نہیں ملا، یوں ہی مجھے حسین کے جیسا نہیں ملا جیسے زمین پہ دوسرا کعبہ نہیں ملا، یوں ہی مجھے حسین کے جیسا نہیں ملا جیسے زمین پہ دوسرا کعبہ، شعر عرض کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گے، جیسے زمین پہ دوسرا کعبہ نہیں ملا، کہ پتھر نے جس یقین سے قرآن پڑھ لیا امت سے وہ نبی کو بھروسہ نہیں ملا، پتھر نے جس یقین سے قرآن پڑھ لیا، پتھر نے جس یقین سے قرآن پڑھ لیا امت سے وہ نبی کو بھروسہ نہیں ملا، امت سے وہ نبی کو بھروسہ نہیں ملا۔ اور ہاتھوں سے میں شعر پیش کر رہا ہوں، سنیے گا کہ سورج غروب ہو نہ سکا اپنی ذات سے، سورج غروب ہو نہ سکا اپنی ذات سے جب تک کہ انگلیوں کا اشارہ نہیں ملا، سورج غروب ہو نہ سکا اپنی ذات سے جب تک کہ انگلیوں کا اشارہ نہیں ملا۔ راہب سے، حر سے، فطر سے، بے پر سے پوچھ لو، وہ رات کیا کہ جس کو سویرا نہیں ملا، وہ رات کیا کہ جس کو سویرا نہیں ملا۔ اس سلسلے کے 3 شعر متواتر، اور یہ جو شعر پیش کرنے جا رہا ہوں اہل علم کی نظر کر رہا ہوں، تشریح کرنے کا عادی نہیں ہوں، خاص توجہ کا طالب ہوں، بڑا نازک شعر پیش کر رہا ہوں، سنیے گا، سنیے سرفراز بھائی، شاید کسی قابل دعاؤں سے نواز دیجیے گا، اہل علم کی نظر کر رہا ہوں کہ سورج غروب ہو نہ سکا اپنی ذات سے جب تک کہ انگلیوں کا اشارہ نہیں ملا، بس یوں ہوا ہے صامت و ناطق میں کر کے فرق۔ دوسرا مصرع عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے، دیکھیے گا، بس یوں ہوا ہے، بس یوں ہوا ہے صامت و ناطق میں کر کے فرق، تم کو اذان مل گئی لہجہ نہیں ملا، بس یوں ہوا ہے صامت و ناطق میں، بس یوں ہوا ہے صامت و ناطق میں کر کے فرق، بس یوں ہوا ہے صامت و ناطق میں کر کے فرق، تم کو اذان مل گئی، بس یوں ہوا ہے صامت و ناطق میں کر کے فرق، تم کو اذان مل گئی لہجہ نہیں ملا، ہاتھوں سے جس کے اٹھ گیا عباس کا علم، قد اس کو آسمان سے چھوٹا نہیں ملا، ہاتھوں سے جس کے اٹھ گیا عباس کا علم، ہاتھوں سے جس کے اٹھ گیا عباس کا علم۔ آخری 2 شعر، بہت بہت شکریہ، محبتوں کا شکریہ، حسن سماعت، کہ ہاتھوں سے جس کے اٹھ گیا عباس کا علم، قد اس کو، سچا ہو تو بولیے گا ورنہ خاموش رہیے، میں حقیقت کی عکاسی کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، کہ ہاتھوں سے جس کے اٹھ گیا عباس کا علم، قد اس کو آسمان سے چھوٹا نہیں ملا، تو جو کربلا سے بچ کے مدینے پہنچ گیا جھنڈا ملا ہے اس کو پھریرا نہیں ملا، جو کربلا سے بچ کے مدینے پہنچ گیا، جو کربلا سے بچ کے، جو کربلا سے بچ کے مدینے پہنچ گیا، جو کربلا سے بچ کے مدینے پہنچ گیا، بس یوں ہوا ہے صامت و ناطق، حسن سماعت، بس یوں ہوا ہے صامت و ناطق میں کر کے فرق، تم کو اذان مل گئی لہجہ نہیں ملا، ہاتھوں سے جس کے اٹھ گئے۔ آخری شعر
مقتے کے طور پہ حاضر کر رہا ہوں. پھر گزارش کر رہا ہوں سچا ہو تو وہ لوگ بھی بول اٹھے جو اب تک خاموش بیٹھے ہیں. اگر سچا ہو تو بولیے کہ بس یوں ہوا ہے سامت و ناطق میں کر کے فرق. تم کو اذان مل گئی لہجہ نہیں ملا. ہاتھوں سے جس کے اٹھ گیا عباس کا علم قد اس کو آسمان سے چھوٹا نہیں ملا. جو کربلا سے مقت حاضر کر رہا ہوں جو کربلا سے بچ کے مدینے پہنچ گیا جھنڈا ملا ہے اس کو پھریرا نہیں ملا کہ عرشی ان حافظوں کا خدا کیا بھلا کرے. قرآن سارا پڑھ گئے نقطہ نہیں ملا. عرشی ان حافظوں کا خدا ہاتھوں سے جس کے حسن سماعت ہاتھوں سے جس کے اٹھ گیا عباس کا علم قد اس کو آسمان سے چھوٹا نہیں ملا. جو کربلا سے بچ کے مدینے پہنچ گیا جھنڈا ملا ہے اس کو پھریرا نہیں ملا. عرشی ان حافظوں کا خدا کیا بھلا کرے. قرآن سارا پڑھ گئے نقطہ نہیں ملا. قرآن سارا پڑھ گئے نقطہ نہیں. بہت بہت شکریہ حضرات. آئیے میں گزار ہوں. اس کے بعد محترم جناب اصغر نقوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور بارگاہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. محترم جناب اصغر نقوی صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم. آپ تمام حضرات کو عید مبارک. مولانا ظفر تقوی صاحب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب بھی بیٹھے. منقبت کے چند شعر تبرکن طرح میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. خایم تجھی سے عظمت پروردگار ہے. خایم تجھی سے عظمت پروردگار ہے. خایم تجھی سے دین نبی کی بہار ہے. خایم تجھی سے دین نبی کی بہار ہے. خایم تو وارث شہ عالی وقار ہے. خایم تو وارث شہ عالی وقار ہے. خایم دلیل غیبت پروردگار ہے. خایم دلیل غیبت پروردگار ہے. خایم تیری ولا کا جو سرمایہ دار ہے. خایم تیری ولا کا جو سرمایہ دار ہے. بندہ وہ بے نیاز غم روزگار ہے. بندہ وہ بے نیاز غم روزگار ہے. خایم نثار تجھ پہ جو پروانہ وار ہے. خایم نثار تجھ پہ جو پروانہ وار ہے. وہ اصل میں حقیقی عبادت گزار ہے. وہ اصل میں حقیقی عبادت گزار ہے. تیرے فراق میں جو میرا دل فگار ہے. تیرے فراق میں جو میرا دل فگار ہے. خود آپ ہی پہ مجھ کو نہیں اختیار ہے. خایم نفوس انسان میں ایک انتشار ہے. خایم نفوس انسان میں ایک انتشار ہے. خایم عجیب کیفیت استقرار ہے. بڑھنے لگا ہے ظلم و تشدد جہان میں. بڑھنے لگا ہے ظلم و تشدد جہان میں. خون سے زمین ہونے لگی لالا زار ہے. خون سے زمین ہونے لگی لالا زار ہے. شیعوں پہ ظلم و جور کی اب حد نہیں رہی. شیعوں پہ ظلم و جور کی اب حد نہیں رہی. خایم سیاسیات کا ہر دل شکار ہے. انسان کا قتل و خون ہو مذہب کے نام پر. انسان کا قتل و خون ہو مذہب کے نام پر. کیا کلمہ گو کے سر پہ جہالت سوار ہے. کیا کلمہ گو کے سر پہ جہالت سوار ہے. رکھتے ہیں بغض شیعوں سے اجداد کی طرح. رکھتے ہیں بغض شیعوں پہ اجداد کی طرح. ایسے منافقین پہ لعنت ہزار ہے. ایسے منافقین پہ
شیعوں انسان کا خون رکھتے ہیں بغض شیعوں سے اجداد کی طرح، ایسے منافقین پہ لعنت ہزار ہے، قائم کی اب ضرورت ہے اس کائنات کو، قائم کی اب ضرورت ہے اس کائنات کو، اس دور کا علاج فقط ذوالفقار ہے، اس دور کا علاج، اس دور کا علاج فقط ذوالفقار ہے، دیدار ہو نصیب اب اجل فرج جہو، دیدار ہو نصیب اب اجل فرج جہو، بے خطا مظلومین کے دل کی پکار ہے، اصغر میں دل سے تجھی کو آواز دیتا ہوں، اب آ بھی جا کے کب سے تیرا انتظار ہے۔ حضرات، میں گزارش گزار ہوں، اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے جیسے فہرست مختصر ہو رہی ہے ویسے ویسے خوبصورت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جن کے چہروں سے محبت ہے یہاں بیٹھے ہیں، فکر سرسبز ہے جن کی وہ یہاں بیٹھے ہیں، ذوق شاداب لیے اہل زباں بیٹھے ہیں، سبز آغاز ہے جن کو وہ یہاں بیٹھے ہیں، آج کس رنگ کا محفل میں بیاں ہوتا ہے، ہر نگینے پہ زمرد کا گماں ہوتا ہے۔ آج کس رنگ کا محفل میں بیاں ہوتا ہے، ہر نگینے پہ زمرد کا گماں ہوتا ہے۔ حضرات، اصغر صاحب جو شاعری آپ کر رہے تھے، یہ حقیقت ہے، یہ شاعری نہیں ہے بلکہ دل کی پکار ہے، یہ دل کی آواز ہے۔ ایسے پراشوب ماحول میں امام کو گاہے بگاہے قدم بقدم امام کی آمد کا انتظار کرنا چاہیے اور امام کو یاد کرنا چاہیے۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں محترم جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب کی خدمت میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے۔ آبیجا پردے غیبت سے زمانے کے امام، تیرے منہ سے بھی تیرے جد کی کہانی سن لیں، ہم عزاداروں کی بس آخری خواہش ہے یہی، نواز شبیر کا ایک تیری زبانی سن لیں۔ ماشاء اللہ، آپ کو بھی حصہ لینا چاہیے بھائی، اس طرح سے حصہ لینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مرشد صاحب، صلوات محمد وآل محمد۔ بھائی بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کا، اور اتفاق سے اس دفعہ مجھے مصر طرح کچھ دیر میں ملی، لیکن یہ کہ الحمدللہ قصیدہ تو میں نے لکھ لیا، لیکن اس کے بعد میں اپنی کتابیں ڈھونڈ رہا تھا تو دیکھا کہ یہی مصر طرح پہ قائم دلیل غیبت پروردگار ہے، یہ 2 سال پہلے تھا، تو وہ میں چاہوں گا کہ اس کے کچھ اشعار اس کے بعد آج کے، کیونکہ کچھ ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ قصیدہ لکھیں اور پھر نظر ثانی کریں، پھر تو اس کا موقع نہیں ملا، لیکن میں پڑھوں گا دونوں، اور جلدی جلدی پڑھوں گا کیونکہ میں ترنم سے نہیں پڑھتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ حضرات تعریف نہیں کریں، میں صرف چاہوں گا کہ اگر کوئی شعر پسند آئے تو آپ دعا کیجئے کہ جس کے لیے میں نے لکھا ہے اس کے حضور میں یہ قبول ہو، جی ملاحظہ ہو۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ جو موقع ہو صرف اس موقع کے حساب سے آپ اشعار لکھیں، اور تو مواقع آتے رہتے ہیں تو صرف اسی موقع کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمہید و تعارف جس طرح سے لکھا جاتا ہے قصیدہ وہ میں لکھوں۔ مہکی فضا ہے، ملاحظہ ہو، مہکی جلدی میں، مہکی فضا ہے رنگ چمن میں نکھار ہے، یہ پچھلے مصرع طرح پہ ہے، یہ مہکی فضا ہے رنگ چمن میں نکھار ہے،
ایما کا باغ چاروں طرف سبززار ہے، آیات رب میں حکمت پروردگار ہے، ظاہر کے ساتھ غیب بھی ایک شاہکار ہے، ظاہر کے ساتھ غیب بھی ایک شاہکار ہے، وحدانیت کی دل میں جگہ کر کے ایک بار دیکھو کہ زندگی کا سفر استوار ہے، اور ارض و سما یہ کوکب و انجم، قمر یہ شمس، ہر ذرہ ذرہ علم کا ایک شاہکار ہے، اور ظلمات سے سفر ہے جو مومن کا نور تک، ظلمات سے سفر ہے جو مومن کا نور تک، دل میں فقط ظہور کا ہی انتظار ہے۔ 2 اشعار: ایمان کا امین امامت کا تاجدار، ایمان کا امین امامت کا تاجدار، تقویٰ کی روح وجہ بقا نامدار ہے، اور روح رواں ہے بزم کا غائب اسی طرح، روح رواں ہے بزم کا غائب اسی طرح، قائم دلیل غیبت پروردگار۔ اور اس کا مقطع تھا: آنکھیں ترس رہی ہیں ظہور امام عصر، اس صاحب زماں کا ظفر انتظار ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور یہ قصیدہ اس میں نظر ثانی نہیں ہوئی، بہرحال دعا کیجیے کہ یہ قبول ہو۔ نام خدا سے رسم جہاں کا شمار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام خدا سے رسم جہاں کا شمار ہے، بعد از نبی کریم کا ہی اقتدار ہے، پھر تہنیت اماموں کی جو جانشین ہیں، خاتم کی ذمہ داریاں جن کا وقار ہے۔ اب یہ حالات حاضرہ اور اس کے بعد ضرورت امام کی۔ ایما کی رسم و راحت سے انسان ہے بے خبر، ملاحظہ ہو، ایما کی رسم و راحت سے انسان ہے بے خبر، دنیائے معصیت میں بہت خلفشار ہے، ایما کی رسم و راحت سے انسان ہے بے خبر، دنیائے معصیت میں بہت خلفشار ہے، اور ہے وقت مومنوں کے لیے امتحان کا، ہر شخص مبتلائے غم روزگار ہے وقت مومنوں کے لیے امتحان کا، ہر شخص مبتلائے غم روزگار ہے، اور ایمان والوں کے لیے آیا ہے وقت غیر، ایمان والوں کے لیے آیا ہے وقت غیر، سب کی سلامتی میں بہت اضطرار ہے۔ اب مولا کے لیے آئی ہے شب برات لیے مجد بے شمار، آئی ہے شب برات لیے مجد بے شمار، محفل کا رنگ پھر سے بہت خوشگوار ہے، فرزند ارجمند تولد ہوئے ہیں آج، نرگس کی گود آج بہت مشکبار ہے، آیا ہے آخری وہ محمد کا جانشین، آیا ہے آخری وہ محمد کا جانشین، ہے جس کا دور ابد میں شمار ہے، آیا ہے آخری وہ محمد کا جانشین، ہے جس کا دور ابد میں شمار ہے، اور اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہے کلنا میں اسم مبارک کی خوبیاں، ہے کلنا میں اسم مبارک کی خوبیاں، انعام رب ہے معجزہ کردگار ہے۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ رسول اکرم کی کنیت بیٹے سے ہوتی ہے، تو رسول اکرم کی کنیت ابو القاسم، اور ہمارے 12ویں امام کی بھی کنیت ابو القاسم۔ ہم کو معلوم ہے کہ رسول اکرم کے بیٹے قاسم تھے، لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ 12ویں امام کے بیٹے قاسم تھے۔ علماء کرام ہیں یہ بتائیں گے کہ ان کی کنیت کیسی ہے، لیکن نام دونوں کے ایک اور کنیت دونوں کی ایک، رسول اکرم کی اور ہمارے 12ویں امام کی۔ پائی ہے کنیت جو ملی تھی رسول کو، پائی ہے کنیت جو ملی تھی رسول کو، عیسیٰ کے آگے جن کو امامت کا بار ہے، پائی ہے کنیت جو ملی تھی رسول کو، عیسیٰ کے آگے جن کو امامت کا بار ہے۔ اور آخری شعر ہے: اجل فرج ہے
متقی کے لب پہ ہر گھڑی، عجیل فرج ہے متقی کے لب پہ ہر گھڑی، جب جب معاشرے میں کہیں انتشار ہے، عجیل فرج ہے صلوات محمد والے محمد، عجیل فرج ہے متقی کے لب پہ ہر گھڑی، جب جب معاشرے میں کہیں انتشار ہے۔ اور مقطع ملاحظہ ہو، ہادی یہ 12واں ہے امامت کا تاجدار، صلوات محمد والے محمد، ہادی یہ 12واں ہے امامت کا تاجدار، اور رہنمائی جن کی ظفر استوار ہے، صلوات محمد۔ اور دعا کیجئے کہ یہ بارگاہ امام میں یہ میرے کچھ اشعار قبول، صلوات محمد والے محمد۔ جزاک اللہ۔ حضرات، ایک شخص اس وقت تک صرف شخص رہ جاتا ہے جب تک اس کا کوئی کام منظر عام تک نہیں آتا، لیکن جب وہ شخص جب کسی معیار کو پہنچ جاتا ہے، اس وقت وہ شخص نہیں رہ جاتا بلکہ شخصیت ہو جاتا ہے۔ کسی بھی بلڈنگ میں، کسی ہسٹوریکل مونومنٹ میں جو بھی نقاشی دیکھیے، نقاشی کرنے والا نقاشی کرتا ہے اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے جب تک وہ مونومنٹ موجود ہے۔ لیکن اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے، اپنے خیال کے ذریعے جو دلوں کی نقاشی کر لے، جو دلوں پر نقاشی کر لے، اسے عارف امام کہتے ہیں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حرف التماس پیش کر رہا ہوں، محترم جناب عارف امام صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ عرشی صاحب نے جن خوبصورت الفاظ کو استعمال کیا ان کے تو مطلب بھی مجھے نہیں پتا، آدھے پڑھیے۔ محبت عنایت ان کی، اور تقی جعفری صاحب کی بھی بہت مہربانیاں شامل رہتی ہیں کہ وہ ان سے فون کروا کے مجھے مصرع لکھوا دیتے ہیں۔ میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں، ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ تبرکن کچھ شعر طرح پہ نہ لکھنے کا عادی ہونے کے باوجود ان کی محبت میں بہرحال اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہوں کہ میں طرح پہ لکھوں اور کوشش کرتا ہوں۔ درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، میں نظر کر رہا ہوں۔ بہت خوبصورت اشعار آپ طرح پہ سن چکے ہیں، اس معیار کے تو نہیں ہوں گے لیکن ثواب میں شامل ہونے کے لیے۔ گرچہ مے ولا کا ازل سے خمار ہے، گرچہ مے ولا کا ازل سے خمار ہے، اور پیتا ہوں مستقل کے تیرا انتظار۔ گرچہ مے ولا کا ازل سے خمار ہے، پیتا ہوں مستقل کے تیرا انتظار ہے، پیتا ہوں مستقل کے تیرا انتظار ہے۔ وہ آئے تو بپا ہو، نہ آئے تو ٹھہر جائے، وہ آئے تو بپا ہو، نہ آئے تو ٹھہر جائے، محشر کا ایک شخص پہ دار و مدار۔ وہ آئے تو بپا ہو، نہ آئے تو ٹھہر جائے، وہ آئے تو بپا ہو، نہ آئے تو ٹھہر جائے، محشر کا ایک شخص پہ دار و مدار۔ وہ آئے تو بپا ہو، نہ آئے تو ٹھہر جائے،
محشر کا ایک شخص پہ دار و مدار ہے. جہاں تک حالات حاضرہ کی گفتگو ہو رہی تھی، حالات حاضرہ کو بھی شاعری کی زبان میں بیان کیا جا سکتا ہے. درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. میں ایک شعر نظر کر رہا ہوں، شعر نظر کر رہا ہوں مومنین کی. جس مجھ کو بھی ہے امام نماز مسیح دیکھ، مجھ کو بھی ہے، توجہ فرمائیے گا کہ مجھ کو بھی ہے امام نماز مسیح دیکھ، خونی میرا مسلح ہے سجدہ فگار. مجھ کو بھی ہے امام نماز مسیح دیکھ، خونی میرا مسلح ہے سجدہ فگار ہے. خونی میرا مسلح ہے سجدہ فگار ہے. اور پانی پہ ہے نماز اشارہ کے رب کے بعد، پانی پہ ہے نماز اشارہ کے رب کے بعد، ہر جزر و مت پہ صرف میرا اختیار. پانی پہ ہے نماز اشارہ کے رب کے بعد، پانی پہ ہے نماز اشارہ کے رب کے بعد، ہر جزر و مت پہ صرف میرا اختیار ہے. اے منکرے فضائل حیدر تیرے لیے، اے منکرے فضائل حیدر تیرے لیے، ایک لفظ میرے پاس ہے وہ بے شمار. اے منکرے فضائل حیدر تیرے لیے، اے منکرے فضائل حیدر تیرے لیے، ایک لفظ میرے پاس ہے وہ بے شمار. اے منکرے بے شمار. اے منکرے فضائل حیدر تیرے لیے، ایک لفظ میرے پاس ہے وہ بے شمار ہے، ایک لفظ میرے پاس ہے وہ بے شمار ہے. اے منکرے فضائل حیدر تیرے لیے، ایک لفظ میرے پاس ہے وہ بے شمار ہے. اور واعظ جزا سزا کا نہ کھاتا دکھا مجھے. قافیے کی آپ سے داد لوں گا میں. واعظ جزا سزا کا نہ کھاتا دکھا مجھے، یہ ہے تیرا خدا یا کوئی ساہوکار ہے. حضرات، بہت کم وقت میں یہی خصوصیت ہے شاعری کی، طویل گفتگو مختصر وقت میں ہو جاتی ہے. ایک مصرے کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو بہت وقت لگتا ہے، لیکن شاعری کی یہ خصوصیت ہے، بہت معنی خیز گفتگو. حضرات، آپ حضرات نے، بہت سے لوگوں نے، سبھی نے، تقریباً سبھی نے مجھ سے پہلے میر انیس کا نام سنا ہے. میر انیس ایک مرثیہ گو، اگر مرثیہ نہ لکھتے تو شاید آج کی صدی تک ان کا نام نہ آتا. لیکن انہیں سرفرازی کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ ان کا کلام ایسا، مرثیے کے اوپر، ہر گوشے کے اوپر گفتگو کی ہے مرثیے میں، اور یہ مرثیہ ایسا ہے جو ابد تک سرفراز ہے. یہاں شاعر صرف شاعر نہیں ہوتا، یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ علماء کرام ہوں، چاہے وہ شعراء کرام ہوں. ابھی ڈاکٹر تقی صاحب سامنے بہترین شعر پیش کر رہے تھے.
یہ لوگ شاعری نہیں بلکہ ان کے استقبال کے لیے ایک بات اور کہہ دوں کہ فلاح و جہد و مسلسل کا استعارہ ہے. فلاح و جہد و مسلسل کا استعارہ ہے. یہ لوگ فرد نہیں بلکہ ایک ادارہ ہے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سرفراز ابد صاحب کی خدمت میں گزارش گزاروں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. حضرت جی اگر حق پہ تم ہی ہو تو صحیح ہے، پھر سے یہ تعصب یہ قدرت کو نکالو، ہم خود ہی بنا لیں گے امام آپ کو اپنا، پہلے کسی دریا پہ مسلح تو بچھا لو. بر محمد و آل محمد صلوات. صاحب میں نے بھی یہ چلتے پھرتے چند شعر نظر کیے ہیں، رہا ہوں آپ کے جو لکھے ہیں سادہ سے شعر ہیں. ایک مرتبہ درود بھیج دیں شاندار طور سے. اس میں کسی کو شک نہیں پروردگار ہے، اس میں کسی کو شک نہیں پروردگار ہے، حالانکہ وہ بھی ان کی طرح پردہ دار ہے. اس میں کسی کو شک نہیں پروردگار ہے، حالانکہ وہ بھی ان کی طرح پردہ دار ہے. مطلب دل چیز کیا ہے جان بھی تم پر نثار ہے، دل چیز کیا ہے جان بھی تم پر نثار ہے، بس یہ بتا دو تم کو میرا اعتبار ہے، بس یہ بتا دو تم کو. یہ آخری مطلب صاحب. معلوم ہے جہان میں کیوں خلفشار ہے، معلوم ہے جہان میں کیوں خلفشار ہے. ارے خاموش حکم رب سے ابھی ذوالفقار ہے، معلوم ہے جہان میں کیوں خلفشار ہے، خاموش حکم رب سے ابھی ذوالفقار ہے. دیں آپ مجھ کو حکم تو آ جاؤں طور پر، دیں آپ مجھ کو حکم تو آ جاؤں طور پر. اب زندگی بھی دید کی حسرت پہ بار ہے، اب زندگی بھی دیکھا تھا اس کو عرش امامت پہ کوئی دن، دیکھا تھا اس کو عرش
امامت پہ کوئی دن آنکھوں میں اس کی دید کا اب تک خمار ہے، آنکھوں میں اس کی دید کا، ارے آنکھیں لگی ہوئی ہیں تیرے انتظار میں، اور قائم تیرے ظہور تلک انتظار ہے، قائم تیرے ظہور تلک، جس کو بہاریں ڈھونڈ رہی ہیں یہاں وہاں، جس کو بہاریں ڈھونڈ رہی ہیں یہاں وہاں، موجود میرے دل میں وہ جانے بہار ہے، موجود میرے دل میں۔ آخری دو شعر پیش کروں، مسند نشین خاک در بوتراب ہوں، مسند نشین خاک، مسند نشین خاک در بوتراب ہوں، ٹھوکر پہ میری گردش لیل و نہار، مسند نشین خاک در بوتراب ہوں، ٹھوکر پہ میری گردش لیل و نہار ہے۔ میں اس کا قافیہ ملاحظہ کیجیے گا، آخری شعر پیش کروں، کیسا ہے یہ ہجوم ملائک زمین پر، کیسا ہے یہ ہجوم ملائک زمین پر، ارے کعبے میں کون آج یہ پروردگار ہے، کیسا ہے یہ ہجوم ملائک زمین پر، کیسا ہے یہ ہجوم ملائک زمین پر، کعبے میں آج کون یہ پروردگار ہے، کعبے میں آج معلوم ہے جہان میں، معلوم ہے جہان میں کیوں خلف شار ہے، خاموش حکم رب سے ابھی ذوالفقار، السال اجل تو زبانوں پہ ہے مگر کچھ انتظام بھی ہے کہ بس حضرات، بہترین شعر اور بہترین انداز میں سامعین اکرام تک پہنچا رہے تھے محترم جناب سرفراز زبد صاحب۔ بہت ساری نثری گفتگو کر چکا ہوں، اور بانی یعنی ادارے کی جانب سے تمام حضرات کا میں
شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے اس محفل کو عروج بخشا. ایک بات عرض کر رہا ہوں، میرے کشکول میں گنجی نئے زر دیکھے گی. میرے کشکول میں گنجی نئے زر دیکھے گی. اب یہ دنیا میرے شعروں کا ہنر دیکھے گی. میرے کشکول میں گنجی نئے زر دیکھے گی. اب یہ دنیا میرے شعروں کا ہنر دیکھے گی. مجھ کو چھو سکتی نہیں ہے کوئی گستاخ نظر، مجھ کو دیکھے گی تو شائستہ نظر دیکھے گی. میں نے ان 4 مصروں کا استعمال اس لیے کیا ہے کہ میری فہرست میں مقطع محفل کا دوسرا مصرع. ایک اچھے کلام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مطلع اچھا ہو، اس کے بعد بیچ کے اگر 10 شعر ہیں تو 10 میں سے کم 6 شعر تو اچھے ہونے ہی چاہیے، اور اس کے بعد مقطع خوبصورت ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کلام تھا. اسی طریقے سے محفل ہے، ابتدا اچھی ہو، بیچ کے شعراء اچھے ہوں، اور پھر مقطع اگر اچھا ہے تو وہ محفل بہت اچھی ہے. مقطع محفل کا دوسرا مصرع ہے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید فاروق علی طاہر حسینی صاحب قبلہ. میں ان کی خدمت میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حرف التماس پیش کر رہا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. مطمئن نفس مطمئن دل ہے، میری نظروں میں میری منزل ہے. یوں فرشتے زمین پہ بیٹھے ہیں، یا امام زمان کی محفل ہے. دو وقت کافی ہو چکا ہے ویکینڈ میں، اس لیے میں کاغذ نہ دے کے میں منتخب کر کے اس میں 4-5 شعر پڑھ دوں گا، پورا انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا. ہاں تو بس اس میں سے 5-6 شعر سنا کے، وقت کم ہے، اور اس کے پہلے 3 شعر. مرنے کے بعد بھی میرا دل بے قرار ہے. پہلے 3 شعر سن لیں، اس کے بعد مرنے کے بعد بھی میرا دل بے قرار ہے، آغوش قبر میں بھی تیرا انتظار ہے. رک جائیں چلتے چلتے جہاں خود بخود قدم، یہ جان لینا بس وہی میرا مزار ہے. مرنے کے بعد بھی میرا دل بے قرار ہے، آغوش قبر میں بھی تیرا اس کا میں انتخاب اس لیے کیا کہ تھوڑا آپ جاگ جائیں تو پھر میں آپ کو. آغوش قبر میں بھی تیرا انتظار ہے، رک جائیں چلتے چلتے جہاں خود بخود قدم، یہ جان لینا بس وہی میرا مزار ہے. آخری شعر کے رکھے زمانہ کیوں نہ چھپا کر حجاب میں، یہ آخری امانت پروردگار ہے. رکھے زمانہ کیوں نہ چھپا کر حجاب میں، رکھے زمانہ کیوں نہ چھپا کر حجاب میں، یہ آخری امانت پروردگار ہے. حضرات یہ میں نے آپ کو اٹھانے کے لیے والد کے شعر پڑھ دیے تھے. ہاں میں بہت کو زیادہ ہی سچ بولنے کا عادی ہوں، صلی بات دیتے ہوں. یہ بہت لمبا قصیدہ ہے لیکن وہ طرح میں تھا، اس لیے اب میں اس میں سے صرف 5-6 شعر، کیونکہ وہ حالات حاضرہ کا ہے تو خالی قسم کی داستان ہو جاتی ہے اور وقت کم ہے. عالم میں 4 سمت بڑا انتشار ہے، ہر آدمی کے ذہن میں گرد و غبار ہے، معیار گر چکا ہے خواص و عوام کا، جو ہے ذلیل و پست وہی باوقار ہے. اس بات چلیے جلدی پڑھ دیتا ہوں. اس بات کا کسی کو ذرا بھی نہیں خیال، 2 روزہ زندگی کا کوئی اعتبار ہے. ہر وقت ہے زبان پہ
ہر وقت ہیں زبان پہ باتیں بڑی بڑی، دل میں مگر فقط ہوا سے اقتدار ہے. عالم جو با عمل ہے کنارے ہے آج کل، اپنے وطن میں بھی وہ غریب الدیار ہے. اپنے وطن میں بھی عالم جو با عمل ہے کنارے ہے آج کل، اپنے وطن میں بھی وہ غریب الدیار ہے. اس کے لیے سوال کے زندہ ہے کس طرح، قبضے میں جس کے گردش لیل و نہار ہے. بے شک ہے انتظار، بے شک ہے انتشار، زمانے میں چار سمت ان کا جو نام لے لیا پھر بیڑا پار ہے. اور تضمین دیکھیے گا، تضمین گھیرے ہوئے ہیں روضے زینب کو اشقیاء، المنتظر با کے تیرا انتظار ہے. دیکھیے دور علی میں آئی تھی جو آسمان سے، قائم کے ہاتھ میں بھی وہی ذوالفقار ہے. اب یہاں سے دو چار شعر مدح کے کیا ایسے مسلسل ایک شعر کے لیے زحمت ہے اس میں کہ کیا پوچھتے ہو حضرت، چار پانچ شعر ایک ساتھ ہیں. کیا پوچھتے ہو حضرت مہدی کی شان کو، دربار میں فرشتوں کی ہر سو قطار ہے. خضرا کی سرزمین، مسلسل خضرا کی سرزمین پہ ہے مسند لگی ہوئی، کہتے ہیں جس کو خضر وہ خدمت گزار ہے. قرآن کی آیتوں کا ہے پہرا لگا ہوا، اور چار قل کا چاروں طرف سے حصار ہے. قرآن کی آیتوں کا ہے پہرا لگا ہوا، ایک شعر کے لیے زحمت ہے جس کے لیے تمہید باندھی ہے، اور چار قل کا چاروں طرف سے حصار ہے. رحمان ہے ادب سے جلو میں کھڑا ہوا، اس کو ہی نظم و ضبط کا کل اختیار ہے. بس آخری دو شعر اس کے بعد تمام کہ پاتے ہی حکم عرش سے آئے زمین پر، عیسیٰ کو ان کے حکموں کا بس انتظار ہے. اور دیکھے اگر نصیری تو بے ساختہ کہے، ہم اس گھر کی جو بھی فرد ہے پروردگار. پاتے ہی حکم عرش سے آئے زمین پر، پاتے ہی حکم عرش سے آئے زمین پر، عیسیٰ کو ان کے حکموں کا بس انتظار ہے. اور دیکھے اگر نصیری تو بے ساختہ کہے، ہم اس گھر کی جو بھی فرد ہے پروردگار. پروردگارہ ہماری زندگی کا ہماری زمین خدمت کے وقت فرما دے. پروردگار روزہ مطہرہ کے لیے پروردگارہ اس میں آزادی نصیب فرما، دنیا کے تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ بحرین میں، عراق میں، پاکستان میں، شام میں، ہر جگہ شیعت کی حفاظت فرما. ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے جناب عرصی واسطے کا میں فاؤنڈیشن کی جانب سے اور ریسٹورنٹ کی مامنین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ. متوجہ زیارت.